بستی میں حملے کی خبر عام ہو چکی تھی، لوگوں کی بے چینی عروج پر تھی۔ اس وقت مشرقی مسجد کے مؤذن نے بمشکل عشاء کی اذان ختم کی تھی جب ایک جانب سے غلغلہ بلند ہوا، زہار آ گیا، شاہین آ گیا، شاہین آ گیا۔ لوگ گھروں سے نکل کر کوچے میں جمع ہونے لگے۔ مسجد کی جانب سے 6 گھڑ سوار گھوڑا بگاتے برآمد ہوئے، ان میں سب سے آگے زہار تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشعل تھی جس کی روشنی میں اس کا سنہری لباس اور زرہ چمک رہے تھے۔ کسی کی جانب متوجہ ہوئے بغیر گھڑ سوار آگے بڑھتے گئے اور سیدھے ابو حارث کے مکان پر جا کر رکے۔ اس وقت تک ابو حارث اطلاع پا کر خود باہر آ چکا تھا اور مکان کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر منتشر کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ابو حارث نے زہار اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا اور احترام سے مکان کے اندر لے گیا۔ معززین کا گروہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ جان کر ابو حارث اور اس کے ساتھیوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ زہار کی یہاں آمد کا سبب ان کا بھیجا ہوا کوئی قاصد نہیں، بلکہ وہ خود ہی حالات سے باخبر ہو کر یہاں پہنچا ہے۔ یہ بات انہیں اور بھی مرغوب کر رہی تھی۔ زہار نے حارث کے مہمان خانے میں نشست سنبھالتے ہی اپنے مخصوص تحکمانہ لہجے میں کہا، دوستو، میں وعدے کے مطابق آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، مگر مجھے یہ جان کر افسوس ہو رہا ہے کہ آپ دشمن کے ارادوں سے باخبر ہونے کے باوجود بے عملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس نے رخ پھیر کر ابو حارث کو مخاطب کیا، سردار حارث، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ حملے کی اطلاع ملتے ہی آپ قبیلے میں منادی کراتے اور لوگوں کو تیار رہنے کا حکم دیتے؟ ابو حارث نے گڑبڑا کر کہا، عزیز مہربان، ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ زہار نے غرا کر کہا، آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، صرف وقت ڈال رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے کاش وہ جھوٹ ہو۔ حاضرین میں سے کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوا۔ زہار نے کہا، ابو حارث، اگر آپ کے گواہ جواب دے گئے ہیں اور آپ کو اپنی جان اور اپنے باغ قبیلے کی سلامتی سے زیادہ عزیز محسوس ہونے لگے ہیں تو اس رہنمائی سے سبکدوش ہو جائیے، ورنہ اس غفلت کے سبب خدا کے نام لیواؤں پر جو وبال آئے گا، حشر کے روز آپ سے اس کی باز پرس ہوگی۔ طلحہ نے جو اب وہاں پہنچ چکا تھا سردار کو سبکی سے بچانے کے لیے کہا، اجنبی دوست، ہم سب قصوروار ہیں، در حقیقت ہم تذبذب کا شکار تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نازک موقع پر ہمیں تمہارے بغیر فیصلے کرنے ہیں یا تمہاری موجودگی میں۔ چچا طلحہ پر نظر پڑتے ہی زہار کا غضب کچھ کم ہوا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر آپ لوگوں کو اپنی سلامتی مقصود ہے تو اسی وقت تیاری کر کے بنی سفال پر حملہ کرنا ہوگا۔ بنی سفال کی لشکرگاہ میں جو سانپ پکار رہا ہے، اسے پھن اٹھانے سے پہلے کچلنا ضروری ہے۔ آج کی رات تمہاری تقدیر کی رات ہے، اگر آج رات کچھ نہ کرو گے، صبح کی روشنی سے بڑھ کر کسی شے کو نامہربان نہ پاؤ گے۔ بیک وقت 2-3 افراد نے اٹھ کر کہا، جناب، ہم آپ کے حکم پر جانیں لڑانے کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم خون بہائیں گے۔ آپ ہمارے محسن و مربی ہیں۔ زہار نے کہا، کوئی کسی کا محسن و مربی نہیں، ہم سب ایک خدائے بزرگ و برتر کے ادنا بندے ہیں، لیکن اگر ہم آج اپنے فرض کو پہچانیں گے تو نہ صرف ہمارا نام و نشان باقی رہے گا بلکہ ہمارے دین کا بول بالا ہوگا، اور مسلمان کو اپنے دین سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ طلحہ نے اٹھ کر جوش سے کہا، انشاءاللہ تعالی ہم آج بدر و حنین کی یاد تازہ کر دیں گے۔ میں نے برسوں پہلے اپنی ان ناچیز آنکھوں سے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک دیکھا تھا۔ وہاں یہ بشارت پڑی تھی کہ بدر کے بعد بھی بہت سے مارکہ ہائے بدر ہوں گے اور شہیدان بدر کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے راستے تا ابد کھلے رہیں گے۔ حاضرین میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی، وہ سب تن کر کھڑے ہو گئے۔ زہار نے اپنی شمشیر آبدار نیام سے باہر کی اور گرجدار آواز میں کہا،
میں سردار حارث سے درخواست کرتا ہوں کہ فی الفور بستی میں منادی کرائی جائے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مرکزی مسجد میں جوق در جوق جمع ہوں، وہاں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے اہم اعلان کیے جائیں گے۔ سردار حارث نے کہا میں منادی کا حکم دیتا ہوں۔ زہار نے کہا آپ کی طرف سے یہ حکم بھی مناسب رہے گا، تا حکم ثانی قبیلے کی حدود سے کوئی شخص باہر نہیں جائے گا۔ سردار نے کہا میں یہ حکم بھی دیتا ہوں۔ نماز عشاء کے فوراً بعد مرکزی مسجد کے سامنے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سردار ابو حارث نے اعلان کیا کہ فوراً حملے کی تیاری کی جائے۔ آج رات کسی وقت بنی صفال پر شب خون مارا جائے گا۔ زہار عرف سنہری شاہین کی موجودگی میں ہونے والے اس اعلان نے مرد و زن میں سنسنی اور جوش کی لہر دوڑا دی۔ لوگ فلک شگاف نعرے بلند کرنے لگے۔ زہار نے ہدایت کی کہ جو لوگ جسمانی طور پر جنگ میں حصہ لینے کے اہل نہ ہوں وہ مالی طور پر لشکر کی مدد کرے، اور جو مالی طور پر بھی مدد کے قابل نہ ہوں وہ اخلاقی مدد کریں اور لشکر کی حوصلہ افزائی کے لیے موقع پر موجود رہیں۔ اس حکم کے بعد لوگ بھاگ بھاگ کر گھروں کی طرف گئے اور مجاہدین کے لیے ضروری سامان کی فراہمی شروع ہو گئی۔ مسجد کے سامنے ایک کھلے میدان میں عطیات جمع ہونے لگے۔ گھوڑے، اونٹ، خچر، تلواریں، نیزے، بھالے، غرض جنگی نقطہ نظر سے جس سے اپنے گھر میں جو چیز کام کی نظر آئی اٹھا کر لے آیا۔ کچھ خانہ بدوش عورتیں ٹولیوں کی صورت میں جمع ہو کر رجز پڑھنے لگی اور جنگی ترانے آلاپنے لگی۔ جنگ میں حصہ لینے والے سپاہی گروہ در گروہ مسجد کے سامنے جمع ہونے لگے۔ کچھ پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے اور کچھ صرف نقد جان لے کر، لیکن لشکرگاہ میں پہنچ کر ہر کسی کو ضرورت کے مطابق سامان مل گیا۔ زہار بذات خود ہتھیار تقسیم کروا رہا تھا۔ وہ ہر ضرورت مند سپاہی کو اس کی صلاحیت کے مطابق نیزہ، تلوار یا حربہ وغیرہ سونپ دیتا۔ البتہ سواریوں کا مسئلہ تھا۔ جنگی گھوڑے صرف 30 اور اونٹ 70 تھے، مگر بے شمار نوجوان بنی صفال تک 12 میل کا فاصلہ پیدل طے کرنے پر مستعد نظر آتے تھے۔ مشعلوں کی روشنی میں لشکروں کے چہرے دمک رہے تھے۔ ان کے تیور بتاتے تھے کہ اس برسوں پرانے جھگڑوں کے سلسلے میں آج کی رات فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ قبیلے کی مرکزی مسجد کے سامنے سیاہ پتھر کا ایک بڑا سا چبوترا تھا جس کے چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھی۔ اس چبوترے پر بیٹھ کر زہار اور قبیلے کے جنگجو ماہروں نے جنگی منصوبہ تیار کیا۔ زہار نے شبخون کی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی قیادت سے سردار ابو حارث از خود دستبردار ہو گیا اور یہ ذمہ داری زہار نے اٹھا لی۔ سردار کا بھتیجا عقیل اس سے پہلے میمنہ یعنی دائیں بازو کی قیادت کرتا تھا۔ زہار نے اسے میسرہ یعنی بائیں بازو پر متعین کیا۔ اس فیصلے پر عقیل کا رخ غصے سے سرخ ہوا، مگر موقع نازک تھا۔ اس نے اپنی بھڑکیلی طبیعت پر قابو پانا ہی مناسب سمجھا۔ لشکر میں عورتوں کا ایک دستہ بھی شامل تھا۔ ان بلند ہمت عورتوں میں کچھ نے زرہ بختر پہن رکھی تھی، کچھ نے اپنی کمروں پر پانی کے مشکیزے اٹھا رکھے تھے اور کچھ مرم پٹی کا سامان ساتھ لیے ہوئے تھی۔ لشکر کا معائنہ کرتا ہوا جب زہار ان عورتوں کے قریب سے گزرا تو دفعتاً اس کی نگاہ حلابہ پر پڑی۔ وہ مکمل جنگی لباس میں تھی۔ ڈھیلی ڈھالی ذرا اس کے جسم پر کچھ عجیب سی لگتی تھی، مگر اس کے انداز میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ زہار اس کے قریب پہنچ کر بھاری آواز میں بولا، محترم خاتون، مجھے آپ لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، مگر کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ براہ راست اس جنگ میں حصہ نہ لیتی؟ حلابہ نے سب عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہمارے محترم، یہ کفر و اسلام کا مارکہ ہے اور ہم اپنے بھائیوں اور بزرگوں کے شانہ بشانہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں پھولوں کی جگہ خون آشام تلواریں اور ہمارے جسموں پر ریشم کی جگہ زرہ بختر نظر آئیں۔ حلابہ کا آخری فقرہ زہار یعنی اشباح کا اپنا ہی فقرہ تھا۔
جو اس نے کچھ دیر پہلے چچا طلحہ کے گھر میں کہا تھا۔ حلابہ کی شیریں آواز میں اپنے الفاظ سن کر اس کے سینے میں خوشگوار دھڑکنیں جاگ اٹھی۔ اس نے توصیفی نظروں سے ان باحوصلہ عورتوں کی طرف دیکھا اور انہیں فی امان اللہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شب کی پہلی نوبت کے ساتھ ہی فوج کی ترتیب و تنظیم مکمل ہو چکی تھی۔ روانگی سے بیشتر ظہار 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا۔ 13ویں رات کا چاند اونچی خمدار کھجوروں کی اور سے مسجد کے صحن میں جھانک رہا تھا۔ مدھم ہوا شرقن غربن چل رہی تھی۔ مسجد کے محرابی دروازوں کے طاقدانوں میں مٹی کے دیے دھیرے دھیرے لڑکھڑا رہے تھے۔ چند ایک بوڑھے صحن کے مختلف حصوں میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ ظہار نے اپنے وزنی ہتھیار جسم سے جدا کیے اور ایک کونے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، مگر نیت باندھنے سے پہلے اس کے کانوں میں سسکیوں کی مخصوص آواز آئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، ایک کونے میں اس کا بوڑھا نانا داؤد بن مغیرہ چراغ کی روشنی میں قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ظہار یعنی اشباق کا چہرہ غم کی دبیز تہ میں دب گیا۔ وہ بچپن سے جوانی تک یہ منظر بارہا دیکھ چکا تھا۔ اس نے سینکڑوں بار اپنے نانا کو اس طرح قرآن مجید کھولے روتے دیکھا تھا۔ اس کی ماں بتاتی تھی کہ اس کے نانا کی آواز نہایت شیریں اور اثر انگیز تھی۔ وہ تلاوت کرتا تو سننے والے مسحور ہو جاتے، مگر ایک حادثے نے انہیں زبان سے محروم کر دیا۔ اور وہ قرآن پاک کھولتا تو بے زبانی اسے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتی۔ نانا کو یوں روتے دیکھ کر اشباق کو وہ سفید صندوق کی یاد آ گیا جو گھر کے ایک اندھیرے کمرے میں کاٹ کباڑ کے نیچے پڑا رہتا تھا۔ نانا کی بے زبانی کی طرح یہ صندوق بھی اشباق کے لیے ایک گہرا اسرار تھا۔ اشباق کے بار بار پوچھنے کے باوجود ماں نے اسے کبھی نانا پر گزرنے والے حادثے کے متعلق بتایا تھا اور نہ اس صندوق کے متعلق۔ ہاتھی دانت کے بنے ہوئے اس لمبوترے صندوق پر برسوں کی گرد جمی ہوئی تھی اور اس کے کھٹکوں پر پیتل کے 2 قفل پڑے رہتے تھے۔ ان قفلوں کو کھولنے کے لیے اشباق کو کسی چابی یا اوزار کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ خالی ہاتھوں سے ان کھٹکوں کو اکھاڑ سکتا تھا، مگر ماں کے حکم کو توڑنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس کی فرما برداری کا تقاضا تھا کہ اگر وہ صندوق اس کے سامنے کھلا بھی پڑا ہو تو ماں کی اجازت کے بغیر وہ اس کی طرف آنکھ نہ اٹھائے۔ ہاں، اس صندوق میں جھانکنے کا تجسس جو بچپن سے اس کی گھٹی میں پڑ چکا تھا، گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ جواں تر ہوا تھا۔ اس نے جب بھی ماں سے اصرار کیا تھا، اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے پیار سے اس کی پیشانی چومی اور کہا تھا، بیٹا وقت آنے پر تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ ماں نے اسے اب تک جو بتایا تھا وہ بس اتنا ہی تھا کہ وہ ایک ہندوستانی باپ کا بیٹا ہے اور اس کا محترم باپ اس دنیا میں نہیں۔ اپنے اجنبی باپ کو تصور کرتے ہی اشباق کے ذہن میں کچھ دھندلے سے نقوش ابھرا کرتے تھے جنہیں وہ کبھی بھی کوئی واضح شکل نہیں دے سکا تھا۔ نفل کی تکبیر تحریمہ سے پہلے مسجد میں کھڑے کھڑے اشباح نے سوچا، میں ایک خونریز مارکے میں حصہ لینے جا رہا ہوں۔ کیا معلوم اللہ کے حضور یہ نماز میری آخری نماز ہو اور آج کے بعد میں کبھی اپنی بستی واپس نہ آ سکوں۔ کیا میری ماں آج بھی مجھے اس برسوں پرانے راز سے آگاہ نہ کرے گی؟ اس کا دل چاہا کہ وہ کوچ سے پہلے ایک دفعہ پھر ماں سے ضد کر کے دیکھ لے، مگر کیسے؟ وہ ظہار کے لباس میں تھا اور پوری فوج کی آنکھیں اسی پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ماں تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ اس نے ایک طویل آہ بھر کے اپنی اس خواہش کو دل میں دبا لیا اور نیت باندھ کر پورے خشوع خضوع سے نماز میں مشغول ہو گیا۔ تو گانا ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بولا، اے رب العزت، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے یہ بھیس کیوں بدل رکھا ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ سادہ لو ہیں، کلمہ گو ہونے کے باوجود اپنے رسوم اور عقائد کے اسیر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میری رگوں میں ایک غیر قوم کا خون ہے۔ وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر عربی اور اجمی کا امتیاز مٹا گیا ہے، تیری بارگاہ میں سب برابر ہے۔ مگر میرے لوگ یہ نہیں سمجھتے، وہ مجھ سے محبت ضرور رکھتے ہیں
مگر میری رائے کہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، وہ مجھ سے رہنمائی حاصل کرنے کا تصور نہیں کر سکتے، اور میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، میں ان کی بہتری چاہتا ہوں، اسی لیے اپنا چہرہ ان سے چھپائے پھرتا ہوں۔ اے میرے رب، میرے یہ بھائی، میرے یہ دوست آج میرے شانہ بشانہ ایک اہم مہم پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے مقابل وہ دشمن ہے جو ریت کے ذروں کی طرح بے شمار اور شہد کی مکھیوں کی طرح متحد ہے۔ اس کا بچہ بچہ ابو جہل کی طرح خون مسلم کا پیاسا ہے۔ اے میرے مولا، آج اس حیات دشمن کے مقابل ہماری مدد فرما۔ اپنی کمتر عقل کے مطابق ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی تائید فرما۔ اے قادر مطلق، ہم گناہگاروں کا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں، ہم بے کسوں کا تیرے سوا کوئی اتحادی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا کے آخر میں اشباح نے یہ الفاظ بار بار دہرائے اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بوڑھا نانا چند قدم کے فاصلے پر بیٹھا قرآنی صفحات پر اب بھی تک آنسوؤں کی شبنم گرا رہا تھا۔ اشباح نے اٹھ کر جسم پر ہتھیار سجائے، چہرے پر نقاب درست کی اور باوقار قدموں سے چلتا ہوا مسجد سے باہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی فوج کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ طبل اور بوق بجنے لگے، نقارچی نقاروں کو بے دریغ پیٹنے لگے۔ جوشیلے نوجوانوں نے بلند جگہوں پر چڑھ کر علم لہرانے شروع کیے۔ چند خوشنواؤں نے مشہور عربی شاعر غطرۃ السوی کی نظم چھیڑی۔ اس نظم کا پہلا شعر تھا: وَأَنَا الْمَنِيتَ فِي الْمَوَاطِنِ كُلُّهَا وَطَعْنَ بِنَا سَابِقَ الْأَجَلِ۔ میں ہر مارکہ میں موت ہوں، میری نیزہ زنی اجل سے بھی سبقت لے جاتی ہے۔ نظم ابھی جاری تھی کہ اشباح نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور کوچ کا حکم دیا۔ فوج میں دور دور تک کوچ کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرزندان توحید دشمن پر بجلی بن کر گرنے کے لیے حرکت میں آ گئے۔ قبیلہ بنی صفال کی بستی ایک اونچے ٹیلے کے دامن میں تھی۔ رات تیسرے پہر بنو عمار کی فوج زہار کی قیادت میں اس ٹیلے کے عقب میں پہنچ چکی تھی۔ اس فوج میں کم از کم 1500 افراد تھے، جنہیں زہار نے 500 کے 3 متوازن دستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ راستہ میں انہوں نے بنی صفال کے 6 پہرے دار بھی پکڑے تھے۔ یہ پہرے دار مختلف راستوں پر نگرانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان پہرے داروں کی زبانی پتہ چلا کہ بنی صفال کی لشکرگاہ میں اس وقت کم و بیش 2500 افراد جمع ہو چکے ہیں اور ابھی مزید دستے آ رہے ہیں۔ اشباح زہار کے بھیس میں ٹیلے کی چوٹی تک پہنچا۔ اس کے ساتھ 3 سرکردہ افراد اور تھے۔ انہوں نے بلندی سے دیکھا بنی صفال کی بیشتر آبادی جاگ رہی تھی۔ بستی کے قصد میں جہاں لشکرگاہ تھی خاص طور پر چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وہاں جلتی ہوئی سینکڑوں مشلوں کی روشنی میں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے بستی کے بیچوں بیچ آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہو۔ قبیلہ بنی صفال کے زیادہ تر مکان کچے تھے، کہیں کہیں نیم پختہ چوبارے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس بستی کا ایک باغ اپنے شیریں صدر بیروں کی وجہ سے دور و نزدیک مشہور تھا۔ بستی کا مکمل جائزہ لینے کے بعد زہار نیچے اتر آیا۔ اس نے اپنی فوج کو آخری ہدایات دی اور حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ فوج کا میمنہ اور میسرہ ٹیلے کا چکر کاٹ کر 2 مختلف اطراف سے بستی کی طرف بڑھے۔ خود اشباح قلب کے ساتھ دھیرے دھیرے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ ٹیلا بلند ضرور تھا لیکن چڑھائی زیادہ مشکل نہیں تھی۔ اس طرح اترائی بھی خاصی آسان تھی۔ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ کر اشباح نشیب میں جھانکنے لگا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے فوج کے دونوں بازو نمودار ہوئے اور اچانک اپنی رفتار بڑھا کر بستی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے مشلوں سے ان کی ہمت اور ان کی رفتار کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر کہیں دور سے نعرہ تکبیر کی ولولہ انگیز صدائیں سنائی دی اور 2 اطراف سے آگے بڑھنے والی مشعلیں بستی کی مرکزی روشنی سے بغل گیر ہو گئی۔ اچانک ہی جیسے کسی نے ساز شب کے خاموش تاروں کو بے قرار انگلیوں سے جھنجھوڑ دیا ہو، بستی کے اندر ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا۔ اشباح اور اس کے ساتھی کم از کم 2 فرلانگ کی دوری پر تھے، اس لیے یہ ہنگامہ ان کے دور افتادہ چیخوں اور ناچتی مشلوں کی
ناچتی مشلوں کے نظارے تک محدود تھا۔ جب اشباح نے اندازہ لگایا کہ میدان گرم ہو چکا ہے اور بکھلائے ہوئے دشمن پر ضربے کاری لگانے کی ضرورت ہے تو اس نے اپنا علم لہرایا اور دستے کو کوچ کا حکم دیا۔ مشعلیں فروزہ ہوئی اور اپنے سواروں کی طرح بے تاب گھوڑے تیزی سے ڈھلان پر اترے۔ ان کے عقب میں پرجوش پیادے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ بستی میں پہنچتے ہی انہیں لڑائی کی شدت کا احساس ہو گیا۔ نیم تاریک گلی کوچوں میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ بنی صفال کے لوگ چونکہ جاگ رہے تھے اس لیے بے خبر ہونے کے باوجود وہ بہت جلد سنبھل گئے۔ لڑائی کی سب سے زیادہ شدت لشکرگاہ کے قرب و جوار میں تھی۔ یہ لشکرگاہ مٹی اور گارے کی وسیع چار دیواری تھی جس میں کہیں کہیں گھاس پھوس کے سائبان تھے۔ اس چار دیواری کے اندر اور باہر شدید ترین جھڑپیں ہو رہی تھی۔ مشعلیں فروزہ ہوئی اپنے سواروں کی طرح بے تاب گھوڑے تیزی سے ڈھلوان پر اترے۔ ان کے عقب میں پرجوش پیادے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ بستی میں پہنچتے ہی انہیں لڑائی کی شدت کا احساس ہو گیا۔ نیم تاریک گلی کوچوں میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ بنی صفال کے لوگ چونکہ جاگ رہے تھے اس لیے بے خبر ہونے کے باوجود وہ بہت جلد سنبھل گئے۔ لڑائی کی سب سے زیادہ شدت لشکرگاہ کے قلب و جوار میں تھی۔ یہ لشکرگاہ مٹی اور گارے کی ایک وسیع چار دیواری تھی جس میں کہیں کہیں گھاس پھوس کے سائبان بنے ہوئے تھے۔ اس چار دیواری کے اندر اور باہر شدید ترین جھڑپیں ہو رہی تھی۔ اونٹوں کی بلبلاہٹ، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، تلواروں کی جھنکار، زخمیوں کی چیخو پکار اور بہادروں کے للکارے۔ میدان جنگ سے مخصوص ہر آہنگ یہاں موجود تھا۔ اشباح اور اس کے دستے نے اپنے ساتھیوں کو سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے دیکھا تو وہ جوش سے بے قابو ہو گئے۔ اشباح نے ایک ہاتھ بلند کیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار سونتی اور نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ اس ولولہ انگیز نعرے کے جواب میں پہلے سے موجود مجاہدوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک نئے حوصلے سے دشمن پر حملہ بول دیا۔ دشمن جو پہلے ہی حواس باختہ تھا اس نئی افتاد پر بالکل گھبرا گیا۔ چند ہی لمحوں میں بیسیوں منکرین گاجر مولی کی طرح کٹ گئے اور لشکرگاہ کی زمین ان کے خون سے نم ہو گئی۔ یہاں اشباح نے چچا طلحہ کو بے جگری کے ساتھ تلوار چلاتے دیکھا۔ جذبہ ایمانی نے اس کے بوڑھے جسم میں بلا کی قوت بھر دی تھی۔ وہ میدان میں جوانوں کی طرح دادے شجاعت دے رہا تھا۔ اچانک اشباح نے دیکھا دشمن کا ایک سوار نیزہ تول کر طلحہ پر پشت سے حملہ کر رہا تھا۔ اشباح بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا اور سپاہی کو تحت دیکھ کرتا ہوا نکل گیا۔ لڑائی اب نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ نقاب کے اوپر سے اشباح کی آنکھیں بنی صفال کے سردار کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چلا چلا کر کہے، سردار عتبہ میرے سامنے آ، میرے سامنے آ، مگر وہ جانتا تھا اس شور محشر میں اس کی آواز صدا باسارا ثابت ہوگی۔ تفتن اسے اندازہ ہوا کہ دشمن بھاگ رہا ہے۔ کوئی 300 سوار اچانک ہی پیٹ پھیر کر سرپٹ ہو گئے۔ دشمن کا علمبردار اور ان کے بڑے بڑے سردار ان گھڑ سواروں میں شامل تھے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر مسلمانوں نے ایک دل ہلا دینے والا نعرہ بلند کیا اور اشب علم لہرا کر پکارا، تعاقب کرو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا گھوڑا بھاگتے دشمن کے پیچھے ڈال دیا۔ سالار کو تعاقب میں دیکھ کر لشکرگاہ میں موجود تمام مسلمان سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بنی صفال کے گلی کوچوں میں روشن چاند کے نیچے ایک زبردست گھڑ دوڑ شروع ہو گئی۔ حالات نے عجب پلٹا کھایا تھا۔ وہ دشمن جو ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے کمر باندھ رہا تھا اب اپنی جان بچانے کے لیے پناہ کی تلاش میں تھا۔ اشباح جانتا تھا کہ آبادی کے مشرقی حصے میں ایک زیر تعمیر قلعہ ہے۔ یہ قلعہ اس وقت دشمن کو عارضی پناہ فراہم کر سکتا تھا۔ جلد ہی اشباح کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ اس نے اپنے سامنے مٹی، گارے اور پتھروں کی ایک وسیع عمارت دیکھی۔ عمارت کے صدر دروازے پر بنی صفال کا پرچم لہرا رہا تھا۔ مدھم چاندنی میں برجیوں پر تیر انداز کھڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار کو میدان سے بھاگ کر قلعے کی طرف آتے دیکھ لیا تھا اور اسے پناہ فراہم کرنے کے لیے صدر دروازہ کھول چکے تھے۔ اشباح اور دشمن کے بھگوڑے دستے کے درمیان کوئی 500 ذراع یعنی 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ اگر پہرہ دار پھرتی کا مظاہرہ کرتے تو اپنے دستے کو پناہ دینے کے بعد اشباح کے پہنچنے سے پہلے دروازہ بند کر سکتے تھے،
اور اگر اشباہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا ہوا دشمن سپاہیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو سکتا تھا۔ دونوں کے لیے امکان نصف نصف تھا۔ اشباہ نے ساتھیوں کو پکار کر تیز رفتاری کا حکم دیا اور خود بھی رکابوں پر کھڑے ہو کر گھوڑے کو ہوا کر دیا۔ گھوڑا بھی جیسے اپنے مالک کی مرضی سمجھ رہا تھا۔ اس نے پسینے میں شرابور گردن کو ایک مخصوص جھٹکا دیا اور پوری قوت سے بھاگنے لگا۔ دشمن دستہ آندھی و طوفان کی طرح قلعے میں داخل ہوا اور اس سے پہلے کہ اشباہ کا گھوڑا دروازے تک پہنچ پاتا، ہوشیار پہرے داروں نے آہنی پٹ بند کر دیے۔ ایک گونج کے ساتھ صدر دروازہ بند ہوا اور دشمن خود کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اشباہ اپنے گھوڑے کو بمشکل دروازے سے ٹکرانے سے بچایا اور باگے موڑ کر اسے قلعے کی دیوار کے ساتھ بھگاتا چلا گیا۔ عقب میں آنے والے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ گھوڑوں کا زور ٹوٹا تو کلاوہ کاٹ کر پھر قلعے کے سامنے پہنچ گئے۔ قلعے کی برجیوں سے ان پر بے تحاشا تیر برسائے گئے، مگر اتفاقاً انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اشباہ چونکہ سب سے آگے تھا لہذا اسے ایک تیر لگا اور وہ بھی جوشن کی وجہ سے زیادہ گہرا نہیں اتر سکا۔ یہ تیر ابھی تک اس کے کندھے پر اٹکا ہوا تھا۔ اشباہ نے اپنے پہلو میں کھڑے گھڑ سوار کو کہا وہ اس تیر کو نکال دے۔ گھڑ سوار نے چابک دستی سے تیر کو تھاما اور ایک جھٹکے سے سیدھا کھینچ لیا۔ معمولی زخم تھا اس لیے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اشباہ نے شکریہ ادا کرنے کے لیے گھڑ سوار کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا۔ یہ زرہ پوش گھڑ سوار حلابہ تھی۔ وہ تیر کی انگلی کو رومال سے صاف کر کے اپنے ترکش میں رکھ رہی تھی۔ اشباہ نے بے اختیار نقاب درست کیا اور کن اکھیوں سے حلابہ کی طرف دیکھنے لگا۔ خوب کے اندر سے حلابہ کی شفاف آنکھیں چاندنی میں چمک رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک شوخ لڑکی کی بجائے مکمل مجاہدہ نظر آتی تھی، سنجیدہ، فکر مند اور خطرناک۔ اشباہ نے اس سے نظریں ہٹا کر قلعے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ بات تو ظاہر تھی کہ سردار رتبہ اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ قلعے میں پناہ لے چکا ہے۔ غالباً اس کے دونوں حلیف سردار بھی قلعے کے اندر تھے۔ ان سرکردہ دشمنوں تک پہنچے بغیر بنو عمار کی فتح ادھوری تھی۔ اس وقت دشمن کی فوج تتر بتر ہو چکی تھی، مگر بہت ممکن تھا کہ کچھ دیر تک اکٹھے ہو کر وہ پھر ہلہ بول دے۔ ایسے میں قلعہ بند دشمن دروازے کھول کر ان پر دھاوا کر سکتا تھا۔ جب تک سردار زندہ تھے دشمن کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ باقی تھا، لہذا ضروری تھا کہ جلد از جلد قلعے میں داخل ہوا جائے۔ اشباہ کے حکم دینے سے پہلے ہی اس کے سپاہی کھجور کے 2 تناور درخت کاٹ چکے تھے اور ان کی پہم ضربوں سے قلعے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ تاہم اس جدوجہد کا یہ فائدہ ضرور تھا کہ دشمن کی توجہ دروازے پر مرکوز تھی۔ اشباہ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماہر تیر اندازوں کو بلایا اور انہیں فصیل کی 2 برجیوں پر مسلسل تیر اندازی کا حکم دیا۔ یہ برجیاں ایسے رخ پر تھی کہ فصیل پر چڑھنے والا براہ راست ان کی زد میں آتا تھا۔ برجیوں پر تیروں کی بارش شروع ہوئی تو اشباہ گھوڑے سے اترا اور اپنے 5 نقاب پوش جابازوں کے ساتھ تیزی سے فصیل کی طرف بھاگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لوہے کی انکڑے والی کمند تھی اور کمر کے گرد رسے کی سیڑھی لپٹی ہوئی تھی۔ فصیل کے سائے میں پہنچ کر اس نے اپنی سانسیں درست کی اور پھر اللہ کا نام لے کر کمند برجیوں کی طرف اچھال دی۔ دوسری کوشش میں کمند کنگروں میں اٹک گئی۔ اشباہ نے رسی تھامی اور زبردست مہارت اور بے خوبی سے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ سنسناتے ہوئے تیر اس کے دائیں بائیں سے گزر کر کچی زمین میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور چند لمحوں میں فصیل پر پہنچ گیا۔ اس کامیابی پر نیچے سے اس کے ساتھیوں نے پرجوش نعرے بلند کیے اور عرم لہلا لہلا کر حوصلہ افزائی کی۔ فصیل پر قدم جماتے ہی اس نے کمر کے گرد سے رسی کی سیڑھی کھولی اور نیچے لٹکا دی۔ 5 نقاب پوش دیدہ دلیری سے اوپر چڑھ گئے اور ان میں سے ہر ایک کے کمر کے گرد ایک سیڑھی تھی۔ یہ سیڑھیاں بھی فصیل سے نیچے گرا دی گئی۔ اشباہ نے تلوار کے اشارے سے نیچے کھڑے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اشارے کی دیر تھی وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے فصیل کی طرف بڑھے۔ یوں لگا جیسے اچانک کوئی بند ٹوٹ گیا ہو اور انسانوں کا غضبناک ریلا قلعے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں افراد فصیل پر اور قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ قلعے کے اندر جو سب سے پہلا شخص ہلاک ہوا وہ عارف بن عوف تھا۔
عرب بن او قبیلہ بنی لہب کا سردار تھا اور اس نے اپنے دستے کے ساتھ پہلے تو قلعے میں گھسنے والی فوج کی مزاحمت کی، بعد ازاں جان بچانے کے لیے خود کو خشک بھوسے کے ایک بڑے ڈھیر میں چھپا لیا۔ جب اشباہ نے اس ڈھیر کو مشعل سے آگ دکھائی تو عارف نکل کر بھاگا۔ بنو عمار کے ایک نوجوان نے ایسا طاق کر حربہ پھینکا کہ وہ اس کے سینے سے پار ہو گیا۔ ایک خون ریز جھڑپ کے بعد دشمن کے 50 بہترین جنگجو قتل اور کم و بیش 200 قیدی بنا لیے گئے، مگر اشباہ اور اس کے ساتھیوں کو ایک بات کا سخت افسوس رہا، بنی صفال کا سردار اور اس کا سب سے پرجوش حریف یعنی سردار عتبہ اپنے ساتھیوں سمیت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ قلعے پر قبضے سے قبیلہ بنو عمار کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، ان میں جنگی ہتھیار، گھوڑے اور غلام شامل تھے۔ ان غلاموں میں عمر نامی ایک شخص بھی تھا جس کی ران پر ایک گہرا زخم تھا اور تمام جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ مدینے کا رہنے والا ہے، وہاں کے معروف عالم دین اور قابل صد احترام ہستی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایک مراسلہ لے کر شہر تریم جا رہا تھا۔ تریم جزیرہ نما عرب کے جنوبی ساحل پر وادی حضرموت کا قدیم شہر ہے۔ اسے ہمیشہ علاقے کی علمی مرکز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ راستے میں بنی صفال کے راہدنوں نے اس کا گھوڑا اور دیگر سامان چھین کر گرفتار کر لیا۔ اشباہ کے استفسار پر اس قاصد نے اپنے بوسیدہ لباس کے اندرونی تہوں سے ایک نامہ نکال کر اشباہ کے حوالے کیا۔ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھی گئی یہ تحریر اشباہ کے لیے چونکا دینے والی تھی۔ یہ تحریر کے ایک بزرگ عالم دین شیخ طالب کہتانی کے لیے تھی اور اس میں والی بصرہ حجاج بن یوسف کا ذکر ایک ایسے واقعے کے حوالے سے کیا گیا تھا جو یقیناً بے حد تشویشناک تھا۔ اشباہ نے ایک نظر اس مراسلے کو دیکھا اور پھر بڑی احتیاط سے لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان حیرت انگیز طور پر کم ہوا تھا۔ دشمن کے سینکڑوں سپاہیوں کے مقابلے میں ان کے صرف 8 اصحاب شہید ہوئے تھے۔ ان کی لاشوں کو بڑے احترام سے اونٹوں پر پار کر دیا گیا۔ شدید زخمیوں اور معمولی زخمیوں کی مرہم پٹی کی گئی۔ تب مالی غنیمت اکٹھا کرنے کے بعد اشباہ یعنی زہار کے حکم سے قلعے کے زیر تعمیر حصوں کو گرا دیا گیا اور جو حصے تعمیر ہو چکے تھے انہیں آگ لگا دی گئی۔ بعد ازاں بستی کے اندر فوجی اہمیت کی تمام جگہوں کو برباد کر دیا گیا۔ جنگی ہتھیار اکٹھی کر کے سواریوں پر لادے گئے، جنگی گھوڑے، اونٹ اور بار برداری کے جانور ہانک لیے گئے۔ یہ کارروائیاں بنی صفال اور اس کے حلیفوں کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھی اور آئندہ 2-3 برسوں کے لیے بنو عمار کو دشمن کی طرف سے فکر مند ہونے کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی بنو عمار کامیاب و کامران فتح کے شادیانے بجاتے واپس روانہ ہوئے۔ چچا طلحہ اس جنگ میں زخمی ہوا تھا، اس کے زیریں سینے میں ایک نیزہ لگا تھا۔ جنگ کی گرما گرمی میں اس نے زخم کا کچھ خیال نہیں کیا اور معمولی مرہم پٹی کے بعد دوبارہ زرہ پہن لی، مگر بنی صفال اور بنو عمار کا 4 فرسخ یعنی 12 میل کا فاصلہ طے کرتے کرتے اس کے زخم میں شدید تکلیف ہونے لگی۔ وہ حلابہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے سفر کرتا رہا، تاہم گھر پہنچ کر اس کے لیے حلابہ سے چھپانا کچھ ممکن نہ رہا۔ حلابہ نے زخم دیکھا تو سخت پریشان ہوئی اور فوراً مقامی جراح کو بلایا۔ جراح نے پرانی پٹی کھول کر نئی پٹی اچھی طرح کر دی اور کچھ دوائیں دے کر طلحہ کو آرام کا مشورہ دیا۔ اشباہ گھر میں نہیں تھا، وہ شام کے وقت چچا طلحہ کی عیادت کو پہنچا۔ طلحہ اس وقت جراح کی خواب آور دوا کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ اشباہ کا نانا داؤد صبح سے یہاں موجود تھا اور طلحہ کی چارپائی سے لگا بیٹھا تھا۔ اس وقت بھی وہ انگلیوں میں تسبیح گھما گھما کر طلحہ پر پھونک رہا تھا۔ ان دونوں بوڑھوں میں دوستی کا لازوال رشتہ قائم تھا۔ اشباہ نے نانا سے پوچھا، چچا طلحہ کا کیا حال ہے؟ داؤد کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس نے اشاروں سے بتایا کہ اب کافی بہتر ہے۔ اشباہ نے طلحہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور حلابہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ وہ مطبخ میں ہے۔ وہ مطبخ میں پہنچا تو رات کی جنگجو لڑکی اسے مکمل گھریلو عورت کے روپ میں نظر آئی۔ آنچل کمر کے گرد لپیٹے، آستین چڑھائے، وہ چکی پر جو پیسنے میں مصروف تھی۔
قریب ہی چولہے پر کہوہ ابل رہا تھا۔ در حقیقت ان قبائل کی زندگی میں جنگ و جدل روز کا معمول تھا۔ لڑائی کے بعد مرنے والوں کو دفنانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد یہ باہمت لوگ پھر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ سرخ ہونٹوں کو سفید دانتوں تلے دبا کر چکی پیستی یہ لڑکی اشباح کو بہت بھلی لگی۔ وہ بے خیالی میں پسینے کے ان شفاف قطروں کو دیکھنے لگا جو اس کے عارضوں سے اس کی گردن کی طرف پھسلتے جا رہے تھے۔ اتنے میں سر اٹھا کر اشباح کو دیکھا اور ہاتھ روک کر بولی، اشباح بھائی تم کہاں تھے؟ خدا کی قسم تمہارا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ رات تم نے لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اشباح مسکرا کر بولا، تو مجھے اتنا بزدل سمجھتی ہے؟ وہ بولی، باتوں سے تو ایسے نہیں لگتے، مگر آنکھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آخر تم ایسے موقعوں پر نظر کیوں نہیں آتے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلی دفعہ جب زلال پر 2.5 پہر لڑائی ہوتی رہی تھی میں تمہیں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ اشباح بولا، ایسا اتفاق ہو جاتا ہے۔ حلابہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اشباح بھائی تمہیں کوئی زخم نہیں لگا؟ اشباح نے مختصر جواب دیا، نہیں۔ تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے بھی تو لڑائی میں حصہ لیا۔ حلابہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا، تم نے مجھے دیکھا تھا؟ اشباح نے کہا، ہاں، جب تم سردار زہار کی زرہ سے تیر نکال رہی تھی۔ حلابہ بولی، اشباح بھائی تم نے دیکھا تھا زہار کتنی دلیری سے فصیل پر چڑھے تھے؟ میرا تو اوپر کا سانس اوپر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کتنی صورتیں میں نے دل میں پڑھ ڈالی۔ زہار واقعی اس قبیلے کی سرداری کے قابل ہیں۔ اشباح نے انجان بن کر پوچھا، تو کیا انہوں نے قبیلے کی سرداری قبول کر لی؟ حلابہ بولی، تم رہتے کہاں ہو؟ تمہیں قبیلے کے حالات کا کچھ علم نہیں۔ اشباح بولا، دراصل میں قریبی بستی کے ایک زخمی کو اس کے گھر پہنچانے گیا تھا۔ حلابہ نے کہا، آج عصر کے بعد مرکزی مسجد کے سامنے بڑا ہنگامہ ہوا۔ لوگ چاہتے تھے کہ سردار ابو حارث کی جگہ زہار خود قبیلے کی سرداری قبول کر لیں یا کسی ایسے شخص کو سردار بنا دے جو ابو حارث سے بہتر ہو۔ اس پر زہار کو مکمل بھروسہ ہو، لیکن لوگوں کے زبردست اصرار کے باوجود زہار نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ قبیلے کا سردار ابو حارث ہی رہے گا۔ ہاں، وہ مہینے میں 3-4 بار بستی کا چکر لگایا کریں گے اور حالات پر گہری نظر رکھیں گے۔ لوگ ان کا دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور انہیں جانے سے روکنا چاہتے تھے، مگر وہ چلے گئے۔ اشباح نے کہا، وہ واقعی ہمارے قبیلے کے بے لوث غمخوار ہیں۔ حلابہ نے خلوص دل سے کہا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پھر چونک کر بولی، اشباح تم نے میدان میں کسی کو گرایا؟ اشباح سمجھ گیا کہ حلابہ نے یقیناً جنگ میں کسی کو گرایا ہے، اس لیے وہ یہ موضوع چھیڑ رہی ہے۔ اس نے کہا، ہاں، 1 گھڑ سوار اور 3 پیادوں کو تو میں نے موقع پر قتل کر دیا اور اس کے علاوہ 10-20 کو کاری ضربیں لگائی۔ تم بتاؤ تمہاری کارکردگی کیا رہی؟ حلابہ کے چہرے پر معصوم سی خوشی نظر آئی۔ وہ بولی، میری تلوار نے 2 پیادوں کو جہنم رسید کیا۔ اس کے علاوہ میں نے بنی صفال کی ایک پانی پلانے والی کو اس بری طرح گھوڑے تلے روندا کہ اب کبھی لڑائی کا نام نہیں لے گی۔ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ یہ سرات تھی۔ حلابہ نے آنچل کمر سے کھول کر فوراً سر پر ڈال لیا۔ سرات نے قریب آ کر کہا، بیٹا میں تمہیں گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، تم یہاں ہو؟ اشباح نے پیار سے کہا، کیا بات ہے امی جان؟ سرات بولی، بیٹا ابھی کچھ گھڑ سوار گلی سے گزر کر سردار ابو حارث کی مکان کی طرف گئے ہیں۔ اجنبی لوگ ہیں، مجھے شک گزرتا ہے کہ بنی حنان کے آدمی ہیں۔ جا کر دیکھو تو صحیح کیا بات ہے۔ بنی حنان کا نام سن کر اشباح کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس وقت بنی حنان کے لوگ یہاں پہنچے تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ بنو عمار کے خلاف 3 قبیلوں کے اتحاد میں بنی حنان کا کردار ہمیشہ متنازع رہا۔ 6-7 ماہ پہلے بنی حنان کے اپنے دونوں قبیلوں کے ساتھ شدید اختلافات ہو گئے تھے۔ انہی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اشباح نے ان پر حملہ کرا دیا اور کنویں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں ان کے اختلافات دب گئے لیکن دور نہیں ہوئے تھے۔ اس کا ثبوت کل کے واقعات تھے۔ کل یاسر نے اسے حملے کی خبر دیتے ہوئے بتایا تھا کہ بنی حنان اور بنی صفال کے سرداروں میں اس بات پر جھگڑا ہوا کہ ابو حارث کی بیٹیوں پر کون قبضہ کرے گا اور اس کے گھوڑے کس کے استعمال میں آئیں گے۔
بنو عمار کی بر وقت کاروائی سے اس تقسیم کی نوبت نہیں پہنچی، مگر اس بات سے یہ ضرور ظاہر ہوتا تھا کہ بنی حنان اور بنی صفال کے درمیان وسیع خلیج حائل ہو چکی تھی۔ ماں کی زبانی اجنبی گھڑ سواروں کی آمد کا سن کر اشباح فوراً سردار کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکان سے باہر ببول کے درختوں تلے 6 عدد ہانپتے گھوڑے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اجنبی سردار کے مکان پر ہی اترے ہیں۔ وہ اندر پہنچا تو نشست گاہ میں اہم گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا۔ دروازے پر کھڑے یمنی دربان نے اسے روکنا چاہا، مگر اس وقت سردار ابو حارث کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس نے بادل نخواستہ اشباح کو اندر بلایا۔ اشباح نے السلام علیکم کے بعد حاضرین پر ایک نگاہ دوڑائی اور کھجور کی چٹائی پر سب سے آخری قطار میں بیٹھ گیا۔ گفتگو پھر شروع ہو گئی۔ جلد ہی اشباح کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بنی حنان کے آدمی ہیں اور یہ اہم خبر لے کر پہنچے ہیں کہ بنی حنان نے اپنے حلیفوں سے قطع تعلق کر لیا ہے اور اب وہ بنو عمار کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں۔ کل کی شاندار فتح کے بعد حالات میں اس قسم کی تبدیلی عین متوقع تھی۔ بنی حنان کے ان سفیروں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے سرداروں کے بما اپنے قریبی ساتھیوں کے اسلام قبول کر لیا ہے اور قبیلے کا بت خانہ گرا کر اس فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک حیران کن اور مسرت انگیز خبر تھی۔ حاضرین نے بیک وقت ماشاء اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ پکارے۔ سفارت کے سردار نے ابو حارث سے درخواست کرتے ہوئے کہا، سردار محترم ابو حارث، ہمارا سردار دوستی کا مضبوط رشتہ استوار کرنے کے لیے بنفس نفیس آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مقام اور تاریخ کا تعین فرمائیں تاکہ یہ ملاقات جلد ہو سکے۔ اس سے پیشتر کے سردار کوئی جواب دیتا، اس کا بھتیجا بول پڑا، اجنبی دوستو، ہمیں آپ کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں کوئی تردد نہیں، مگر سب سے پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی قبیلے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اپنی پیشکش میں کس حد تک مخلص ہے۔ عقیل کے اس تند سوال نے مہمانوں کے چہرے اتار کر رکھ دیے۔ سردار ابو حارث نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، در حقیقت ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اصلاح کاروں سے پوری طرح مشورہ کر لیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل رات کی مہم کا کماندار زہار تھا اور وہ اس وقت قبیلے میں موجود نہیں، اسے آئندہ ہفتے آنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کی رائے سے طے ہو۔ اشباح نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، محترم سردار، میری رائے میں سردار زہار اس مفاہمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہ اہل بنی حنان کے لیے دل میں نہایت نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں تو سوچ لیں، لیکن میں ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ کہو، سردار ابو حارث نے کہا۔ اشباح اپنی جگہ سے اٹھا اور بے تکلفی کے ساتھ سردار کے پہلو میں آ بیٹھا۔ سردار سمجھ گیا کہ وہ کان میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا کان اشباح کی طرف کر دیا۔ اشباح مدھم سرگوشی میں بولا، سردار محترم، کم از کم خیر سگالی کے طور پر بنی حنان کے کل پکڑے گئے قیدیوں کو ضرور رہا کر دے۔ سردار نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اپنی شورا سے سرگوشیوں میں مشورہ طے کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اظہار خیر سگالی کے طور پر بنی حلال سے بنی حنان سے تعلق رکھنے والے تمام قیدیوں کو رہا کرتا ہوں اور ان کا ساز و سامان بھی واپس کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے مہمانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کے سردار سے میری ملاقات 10 یوم کے اندر اندر ہوگی۔ وقت اور مقام مطلع کرنے کے لیے میں عنقریب اپنا ایلچی روانہ کروں گا۔ ضروری گفتگو کے بعد یہ محفل بڑے خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوئی۔ اشباح فوراً اپنے گھر کی طرف لپکا تاکہ اپنے نانا کو بنی حنان کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنا سکے۔ یقیناً یہ ایک نہایت اہم خبر تھی۔